صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا کام روزانہ کچھ دیر، بھلے 5 منٹ، اونلی 5 منٹس، ایک کونا پکڑ لو یا رات کے سناٹے میں چادر اپنے منہ پہ اوڑھ لو، 5 منٹ، اللہ میرے کو معاف کر دے، اللہ میرے کو معاف کر دے، جس کا آسان الفاظ میں استغفر اللہ بولو، استغفر کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں ہم لوگ۔ ہاں امام صاحب نماز کے بعد دعا مانگاتے تب ہم مانگتے دعا، وہ بھی کیسا معلوم نور بھائی؟ امام صاحب بیچارے دعا مانگ رہے اللہم اعنا علی ذکرک، نماز کے بعد یہ پنکھا چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے؟ یہ بتاؤ اللہ ناراض نہیں ہوتے ہوں گے؟ صرف 24 گھنٹے میں 5 منٹ دن یا رات کا کوئی حصہ نکال لو جس میں کوئی دیکھے نہ دیکھے، ارے کوئی دیکھتا ہوئے تو کیا ہو گیا، میں اور میرا اللہ، ہماری دل صاف ہونا چاہیے، میں اور میرا اللہ، اور بس 5 منٹ، اللہ بہت گنہگار، اللہ بہت گنہگار، اللہ کورونا آیا، اللہ زمین سے وبا آئی، آسمان سے وبا آئی، جان مال آبرو سب برباد ہوا، لیکن اللہ تو نے تو میرے کو رات کو بھوکا بھی نہیں سنایا، اللہ پیاسا بھی نہیں تڑپایا، استغفر اللہ۔ کون تیار ہے؟ اور آپ کو ایک بات بتاؤں آپ کا دل خوش ہو جائے گا، استغفر اللہ یعنی کیا کرنے کا؟ اللہ سے معافی مانگنے کا۔ معاف تو اللہ کریں گے، بولو اللہ کریں گے، ساتھ میں اللہ، دیکھو آپ کیسا منہ اچھا لگا آپ لوگوں کا نور بھائی، پیسہ بھی ملتا ہے صحیح میں، استغفر اللہ پڑھو، اس پہ پیسہ بھی، بولو۔ آپ سوچتے ہیں کہ قاری صاحب کائے کو ایسا بولتا؟ میں نہیں بولتا، قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں 29ویں پارے میں صاف طور پہ لکھا ہے کہ تم استغفر اللہ پڑھتے جاؤ گے، اللہ چھپر پھاڑ کے پیسہ دیتا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ یعنی صرف پیسے کی بات نہیں ہے، اللہ فرماتے میرا بندہ استغفر اللہ دل سے بول کہ اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ کہتا تیرے علاقے میں بارش نہیں ہوگی، تیرے استغفر اللہ کے صدقے میں بارش برسا دوں گا، اللہ کہتے تو غریب ہوگا تجھے مالدار بنا دوں گا، پیسہ بھی دے دوں گا، اور تیری شادی نہیں ہوئی ہوگی تو شادی بھی کروا دوں گا، اور صرف شادی نہیں کروا دوں گا، تجھے اولاد پہ اولاد عطا کر دوں گا۔ نور بھائی تو یہ نیت مت کرنا دوسری کا کرنے کا اپنے کو، لیکن ہے استغفار کے اوپر بارش بھی برستی ہے، پیسے بھی آتے ہیں، مال اولاد بھی ہے، اور باغات بھی ہے، نہریں بھی ہے، زمین، اللہ کہتے زمینوں پر زمینیں تجھے دلا دوں گا، تو سوچا نہیں ہوگا ایسی زمین کا میں تجھے مالک بنا دوں گا، لیکن کیا کرنے کا؟ کتنی دیر؟ مطلب میں 5 بولا تو 5 ہی منٹ؟ ارے بھائی ایک بار اللہ سے لو لگ جائے نا تو سمجھ میں نہیں آتا کتنی منٹیں نکل جاتی ہے۔ کریں گے بولو، کریں گے انشاءاللہ۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، بہت پتے کی بات ہے، ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام احمد بن حنبل، بولو کون؟ 4 امام بڑے بڑے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، اور بولو چوتھے جن کا میں نے نام لیا امام احمد بن حنبل نے حدیث کی کتاب لکھی ہے، 4000 حدیثیں لکھی ہے، اور فرمایا کہ مجھے 4000 حدیثیں یاد ہیں، قرآن یاد ہے، اور جب وہ بیان کرتے تھے زبردست ان کا بیان ہوتا تھا، پورے علاقے میں مشہور تھا کہ نمبر 1 کا اگر کوئی ہے تو بولو کون؟ امام احمد ابن حنبل۔ ایک مرتبہ ان کو سفر میں جانا، اب ظاہری بات ہے آدمی سفر میں جائے گا تو اس کا لباس بدل جائے گا، وہ لباس میں نہیں ہوگا جو لباس میں وہ بیان میں بیٹھتا ہے، اس کا لباس بھی الگ ہوگا، سر پہ امامہ بھی نہیں ہوگا۔ اب وہ امام احمد ابن حنبل کہیں سفر میں گئے، پورا لباس بدل کے گئے، اب کسی بہت دور جگہ گئے، رات ہو گئی، بولو کیا ہو گئی؟ رات ہو گئی۔ اب رات ہو گئی تو سوچا کہ یہ مسجد نظر آتی ہے چھوٹی سی، یہیں وضو کر لوں گا، عشاء کی نماز بھی پڑھ لوں گا، تھوڑی دیر سو جاؤں گا، پھر تہجد پڑھ لوں گا، فجر پڑھوں گا، پھر اپنا سفر شروع کروں گا۔ پورا پلان بنایا، مسجد میں آئے، وضو کیا، عشاء کی نماز پڑھی، اور پھر مسجد میں چادر بچھائی۔ کیوں چادر کیوں بچھائی؟ کیا کرنا ہے؟ تو وہاں کے جو ذمہ دار تھے، بانگی صاحب بولو یا مؤذن صاحب بولو، جو بھی وہاں کے ذمہ دار آئے، کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا سونا ہے، تھوڑی دیر سوؤں گا، تہجد پڑھوں گا، فجر پڑھوں گا، نکل جاؤں گا۔ نا مسجد میں سونے کی پرمیشن نہیں ہے، آؤٹ باہر جاؤ، چلو باہر جاؤ۔ وہ نہیں جانتا کہ یہ اتنے بڑے امام ہیں، کون؟ امام احمد ابن حنبل نے کہا کوئی بات نہیں، میں جا رہا ہوں، اور وہ مؤذن صاحب سو گئے، کدھر؟
مسجد ان کی تو ڈیوٹی ہے, مسجد میں سو گیا, سو بھی نہیں گیا, خراٹ مارتے ہار خار کر کے سو گئے وہ آرام سے. اور یہ امام احمد ابن حنبل باہر جو آنگن ہوتا ہے نا, یہ جیسے یہ آنگن ہے, وہاں پہ چادر بچھائی, امام احمد ابن حنبل بھی سو گئے. رات کو یہ مؤذن صاحب کی آنکھ کھلی اور دیکھا کہ لو ان کو مسجد سے نکالا, تو مسجد کے آنگن میں آ گئے. اتنا غصے میں آئے, یوں امام احمد ابن حنبل کو اٹھایا, ان کا پورا بستر لیا اور لے کے راستے پر پھینکا اور کہا سمجھ میں نہیں آتا تم کو, اتنی بڑی عمر ہو گئی سمجھ میں نہیں آتا, مسجد میں بھی سونا نہیں, مسجد کے آنگن میں بھی سونا نہیں. بسترا بھی اٹھا کے پھینک دیا, پورا بستر پھینک دیا, ان کو بھی دھکے مار کے لات مار کے باہر نکالا. رات کے 2-2:30 بجے ہوں گے, امام احمد ابن حنبل باہر گئے, دیکھا کہ بستر کو اپنا لپیٹا, سب سامان لپیٹا اور یوں بیٹھے تھے, راستے پر ہی بیٹھے تھے. تو سامنے ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا, ہوٹل جس میں باہر آپ نے دیکھا ہوگا نا توے پر جو روٹی بناتے دھڑا دھڑ وہ نکالتے تنور میں سے اور یوں ڈالتے یوں نکالتے یوں. تو کوئی وہ تھا جس کو عربی میں خباز کہتے ہیں, یہ جو روٹی بنانے والا ہوتا ہے نا اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں, خباز. انہوں نے دیکھا کہ کوئی بھلا صلاح آدمی ہے اور یہ بیچارہ پریشان ہے, تو کہا ادھر آؤ. امام احمد ابن حنبل وہاں گئے, کہا کون, کہا اللہ کا بندہ مسافر. تو کہا کہ دیکھو یہ میری کھٹیا رکھی ہوئی ہے, میں رات بھر روٹی بناتا ہوں, تم آرام سے یہاں پہ سو جاؤ, تہجد پڑھنے کا تو یہیں پہ پڑھ لینا, فجر مسجد میں جا کے پڑھ لینا, پھر اپنا سفر شروع کر دینا, یہ میں میری کھٹیا دیتا ہوں, جاؤ سو جاؤ. امام احمد ابن حنبل کو تھوڑا تو آسرا ملا یوں کھٹیے پر, لیکن جیسے کھٹیے پر گئے دیکھا کہ وہ تو پھٹاپٹ روٹی بناتا ہے اور اس کی زبان کے اوپر استغفر اللہ, بولو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو امام احمد ابن حنبل قریب گئے اور جا کر کہا تو یہ استغفر اللہ کیوں پڑھتا ہے؟ تو اس نے کہا تم کو نہیں معلوم, تم مسافر ہو, تم کو نہیں معلوم, یہ استغفر اللہ پڑھو, اللہ معاف تو کرتا ہے مگر جو اپنی تمنا ہو اللہ اس کو بھی پورا کر دیتا ہے. امام احمد ابن حنبل نے کہا اچھا اللہ تمنا بھی پوری کر دیتا ہے, تو تمہاری کون سی تمنا پوری ہوئی؟ کہا تمنا پوری ہوئی, پہلے چھوٹی سی ٹپری لے کر بیٹھتا تھا, آج یہ ہوٹل میرا ہے, بولو سبحان اللہ. کہا 3 بیٹیاں ہیں, تینوں بیٹیوں کا نکاح بھی کرایا اور سب کو گھر بھی دے دیا, اور کہا یہ ہوٹل کے پیچھے جو زمین وہ وہاں تک نظر آتی ہے نا اس کا مالک میں اور میری بیوی ہوں, سکون کے ساتھ گھر میں رہتے, کوئی ٹینشن نہیں, کچھ بھی چاہیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, ہم کو وہ چیز مل جاتی ہے. تو امام احمد ابن حنبل کو وہ کہتا ہے تم بھی کرو ایسا. کس کو کہہ رہا ہے؟ امام احمد ابن حنبل نے کہا صحیح ہے میں بھی کروں گا استغفر اللہ والا عمل, لیکن یہ بتاؤ کہ کبھی ایسا ہوا کہ تم نے استغفر اللہ پڑھا اور نہیں ملی ہو کوئی چیز؟ یہاں تو تم کہتے ہو سب مل جائے, کبھی کچھ ایسا ہوا کہ نہیں؟ تو وہ رونے لگا. کون؟ روٹی والا. اور کہنے لگا ایک چیز نہیں ملی ہے, بہت استغفر اللہ پڑھتا. کیا چیز نہیں ملی؟ کہا یہ ہمارے پورے علاقے کے ایک بہت بڑے عالم ہیں, ان کا نام امام احمد ابن حنبل ہے, میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ ان کی ملاقات کروں, ایک بار ان کا چہرہ دیکھ لوں. اس کے لیے میں نے کئی مرتبہ استغفر اللہ پڑھا کہ اللہ میرے کو ایک بار یہاں کے علاقے کے امام احمد ابن حنبل جیسا زبردست عالم, اللہ ایک میری ملاقات اس سے کروا دے. امام احمد ابن حنبل زور سے رونے لگے. کہا تم کیوں روتے ہو؟ کہا پوری ہو گئی تمنا, میں امام احمد ابن حنبل ہوں, میں ہی امام احمد ابن حنبل ہوں, جا تیری تمنا پوری ہو گئی. لیکن کیسا زبردست استغفر اللہ پڑھا کہ تو ملنے نہیں آیا, میں تجھے ملنے آیا, اور کیسا زبردست پڑھا کہ لات مار مار کے اللہ نے مجھے تیرے پاس بھجوایا. میں تو مسجد میں سویا تھا, کسی نے ہاتھ پکڑ کے اٹھایا, پھر کسی نے پاؤں سے مارا اور تیرے ہوٹل پہ لا کے مجھے کھڑا کر دیا. تیرے استغفر اللہ میں وہ جان ہے کہ تو جبرائیل کو مانگتا تو جبرائیل بھی آسمان سے اتر جاتے. میرے پیارو